اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرون ملک سے، اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر، یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بایزید بستامی کو معراج کرائی گی، انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرۃ الاولیاء میں، تو اس چیپٹر سے اوپر والا جو چیپٹر ہے جسٹ اوپر 3-4 لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عرش دیکھا ہے تو عرش کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں، آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت کو ٹھنڈے ہو، یہ کیڑیاں گلاں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں۔ یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا حق، یہ ٹرم وہ اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی نا۔ اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے؟ اب غلام احمد قادیانی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے، اس کو تو پھر بھی حیا ہے لکھتے ہوئے۔ اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں؟ آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور یہ دین کا کام نبی الاسلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ تو جو میں نے ذل محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے آیا ہوں، بلکہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی حیثیت سے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور اس نے دیکھے تعویل کی کہ یہ تو خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے، یہاں تو تعویل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پرووائڈ کیے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے۔ ابو یزید بستامی، یزیدہ ابا، جی انجینئر صاحب نام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بھائی یہ میں جذباتی اعتراض کرتا ہوں، علمی نہیں ہے۔ علمی تو یہ ہے کہ جو کو بکواسیات ان کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ 50 سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے، روحانی اویسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے۔ یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو ڈائریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت بایزید رکھی ہوئی ہے، ابو یزید رکھی ہوئی ہے۔ اینی جی صحابہ دا بھی نہ ہے، اللہ دے بندے صحابہ دا نہ ہے، سانو نہیں پتا، تو نہیں پتا، تو رکھو نا اپنے بچیاں دے نا یزید، صحابہ کے نام کی نسبت رکھو، ہاں، تاکہ جب تم اسکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو یزید آ گیا، اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یزید ابا آ گیا، تو ہمیں مزہ آئے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو، رکھو نا۔ دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، 261 ہجری میں یہ مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں، امام مسلم، انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین، ان کے بچے کا نام ہے حسین۔ ایک ہی سن میں 2 بندے فوت ہوئے ہیں، ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے۔ صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر امام مسلم ہی لے کے آئے ہیں حسین کے ابا جی، صحیح مسلم میں، کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا، داروغ جنت پوچھیں گے رضوان کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین
کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو؟ تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا ہے، ان کے بڑوں کا، کوئی نہیں درست ہوا، یہ میرے ڈر کی وجہ سے سہمے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے چونکہ ان کی عوام کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے. یہ جو پیشوا ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں، یہ بیونڈ ریپیئر ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے.